बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इम्तिजाज। नाजरीन, आज हम ज़रा बात करने जा रहे हैं कि जो आजकल पाकिस्तानी कौम का एक बर्निंग इशू बना हुआ है कि जिसे हम त्यारा स्कैंडल भी कह सकते हैं, पीए स्कैंडल भी कह सकते हैं, या आप उसे पीए गेट का नाम भी दे सकते हैं। तो अब ज़रा हम इस पे ज़रा बहस करेंगे, इस पे बात करेंगे कि आज तक खान साहब तो हमें ये कहते आए हैं कि घबराना नहीं, लेकिन आज जरा मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खान साहब थोड़ी सी इजाजत घबराने की दे दें कि मैं थोड़ा सा घबरा लूँ। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की कौमी अना, हमीयत, खुददारी या किसी का भी जो कौमी वकार है वो असासा होता है कि जिसकी वजह से कोई भी मुल्क या उसके कोई भी मुअज़्ज़ज़ शहरी अपनी गर्दन को अकड़ा कर बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने जाता है, या जहाँ पर वो बाहर के मुल्कों में जाकर रहता है वहाँ पर वो थोड़ा सा अपनी नाक या अपना शिमला थोड़ा सा ऊंचा रखता है, सिर्फ इस बात पे कि कोई ना कोई खूबियाँ, कोई ना कोई चीज़ें याद करके। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो जनाब अली, बात हम कर रहे थे कि बैनुल अक़वामी बरादरी में जब कोई शख्स मूव करता है तो वो अपने मुल्की वकार के सहारे, ये उसका सबसे बड़ा, किसी भी परदेसी का जो प्राइड होता है वो सबसे बड़ा प्राइड, वो सबसे बड़ा उसका गर्व, सबसे बड़ा गुरूर, सबसे बड़ी तमकनत उसका कौमी वकार होता है। तो गो कि सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो IMF के पास गिरवी रखे हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास हमसे भी कम GDP है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास हमसे कम आर्मी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास हमसे कम फैसिलिटेशन है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक को लोग हमसे कम जानते हैं। और इन सारी बातों को, ये जो हम IMF के पास गिरवी रखे हुए हैं, हमारा लू लू, हमारा बाल बाल, हमारे जिस्म का एक एक हेयर जो है वो IMF के कर्जे में जकड़ा हुआ है। इट इज ट्रू, दुरुस्त बात है। लेकिन जनाब अली, ये वो बात है कि जिस पर किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी जो है वो शर्मसार नहीं हो सकता, वो अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर सकता, इसलिए कि दुनिया का हर मुल्क IMF के शिकंजे में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम लिमिट, वो कोई ना कोई मुल्क जो है वो उसमें जकड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह की बेइज्जती, जिस तरह की इंसल्ट पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी में हुई है, यकीन करें पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुके हैं। ये अलग बात है हमारे सियासतदानों को, हमारे पॉलिटिशियंस को, और इस मुल्क का सौदा करने वाले, इस मुल्क के यहाँ तक के एयरपोर्ट्स तक, मोटरवेज तक गिरवी रखने वालों को, हमारे हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन बीइंग ordinary, being very common, but not a common but ordinary पाकिस्तानी, मेरा सर शर्म से झुका हुआ है और मैं किसी के सामने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं समझता। और यही हाल जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में मैं मूव कर रहा हूँ, उन सब का है। जनाब अली, बहुत हो लिया, इल्जामात की बुछाड़, इल्जामात की बारिश, फलां ये कर दिया, फलां चोर हो गया, फलां पे नैप डाल दो, फलां केस। अब हमने लफ्जों की जंग बड़ी कर ली। इकबाल बड़ा अपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। बहुत बातें सुन ली, इन्हीं बातों पे बिलीव करके, वो इन्हीं बातों पे यकीन करके आपको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दी है, आपको इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप जैसे ना तजर्बाकार के हाथ में आपने मुल्क की बागडोर इसलिए दी थी कि हम इज्जत के साथ, गैरत के साथ, वकार के साथ दुनिया में जी सके। जनाब अली, आप जिन चीज़ों को अपना कारनामा कहते हैं, अभी तक मेरे मुल्क का आम शहरी उन चीज़ों को आपका कारनामा नहीं मानता। अगर आपने GDP इकट्ठा कर लिया, अगर पहले लोग जाली थे, अगर पहले मसनूई महंगाई थी, तो मेरे आम कॉमन मैन को, जो सोसाइटी की असास है, जो अकाई है, उस आदमी को रिलीफ मिल रहा था। जनाब अली, आपने कुछ भी कर लिया, आप डॉलर को असली कीमत पे ले आए, आपने पेट्रोल की असली कीमतें कर दी, आपने घी की असली कीमतें ले आए, लेकिन आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक के गंदम पैदा करने वाले मुल्क में
آٹے کا بحران آ گیا، یہاں تک کہ گنا پیدا کرنے والے ملک میں، بلکہ چینی برآمد کرنے والے ملک میں حضور آپ 5,000 ٹن چینی درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ آپ ٹھیک ہی صحیح، آپ نیک نیت ہی صحیح، لیکن جناب اس نیک نیت بندے کا کیا فائدہ جو پوری قوم کی لوٹیا ڈبو دے، ہمیں کہیں سے برے لا دیں، ہمیں کہیں سے چور لا دیں، لیکن خدا را میرے ملک کے عام شہری کو جینے دیں۔ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا، اور لوگ اس سہارے جی رہے تھے، لوگ اس سہارے اپنے آپ کو گھسیٹ رہے تھے، اچھے دنوں کی آس میں تھے، اچھے دنوں کی امید میں تھے، اور آج بھی آپ کے وہ دعوے سن رہے تھے کہ اتنے ڈالرز آ گئے ہیں، اتنا جی ڈی پی ہو گیا ہے، ہمارا گراس روٹ لیول یہ ہو گیا ہے، ہماری فی کس انکم اتنی بڑھ گئی ہے۔ حضور ان چیزوں کو نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ اعداد و شمار کے کھیل تو سابقہ جو حکومتیں تھیں وہ بھی کرتی آئیں، لیکن ان کے صرف اعداد و شمار کے کھیل نہیں ہوتے تھے، ان کے ثمرات بھی پہنچتے تھے، کامن مین ان سے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔ لیکن حضور آپ کے صرف اعداد و شمار پہنچ رہے ہیں، آپ کی صرف باتیں آ رہی ہیں، اور ان باتوں کے جو آفٹر شاکس لگ رہے ہیں، یقین کریں اتنی بے عزتی، اتنی ذلالت، اور اس قدر شرمساری، اور اس قدر قومی غیرت و حمیت کا سودا حضور پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ ہم کسی نہ کسی طرح گھسیٹ تو رہے تھے، ہم خودکشی، آپ کہتے ہیں خودکشی کر لیں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ حضور بات خودکشی سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، ہم بحیثیت قوم جیتے جی مر گئے ہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، غیر ملکی تو غیر ملکی، آج کے بعد کون سا عام پاکستانی پی آئی اے کو پریفر کرے گا کہ یہاں سے وہ کوئی ٹرانزٹ فلائٹ لے کے کسی دوسرے ملک میں جا سکے؟ اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہاں سے ٹرانزٹ فلائٹ لے کے دبئی، براستہ دبئی میں یو ایس سے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دبئی میں پی آئی اے کے جہاز روک لیا جائے کہ یہ تو میرا ہے، اور مجھے پھر لوٹ کے بدو کو گھر آنا پڑے۔ حضور مجھے بتائیں کہ جو ان پی آئی اے کے مسافروں پر، جو ان ہمارے پائلٹس پر، کہ جن کو آپ کے ایک بیان نے پوری دنیا میں جعلی قرار دے دیا، وہ جو پوری دنیا میں شہباز مانے جاتے تھے، آپ نے ان کی کریڈیبلٹی کو، پچھلے 70 سال کی کریڈیبلٹی کو آپ کے ایک بیان نے داؤ پر لگا دیا۔ حضور اس پائلٹ کے دل پر اور ان مسافروں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ میں تو یہاں بیٹھا اپنے معاشرے میں شرمساری محسوس کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے یہ دن آج وہ گو کے واپس آ چکے ہیں، اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن کس قدر ذلت کے لمحات، گھڑیاں اور دن انہوں نے گھنٹے وہاں پر گزارے ہوں گے، اور کیا سوچ کر گزارے ہوں گے کہ یہ دنیا کی وہ ذلیل ترین قوم ہے کہ جن کے طیارے کی پیمنٹ نہیں ہوتی۔ حضور سارا کچھ بقول آپ کے چور برباد کر گئے، بقول آپ کے ملک کو لوٹ کے کھا گئے، لیکن اس طیارے کی پیمنٹ اور اس کا سارا معاہدہ تو آپ کی حکومت میں ہوا ہے نا، اس کی پیمنٹ تو آپ کی حکومت نے کرنی تھی، آپ کے صادق اور امین لوگوں نے اس کی ادائیگی کرنی تھی۔ حضور یہ تو کسی چور کا کارنامہ نہیں ہے۔ خدا را میری قوم کو باتوں سے بہلانا چھوڑ دیں۔ حضور بہت ہو چکی باتیں، الزام تراشی کی سیاست کافی ہو چکی۔ آپ کہتے ہوتے تھے میں رلاؤں گا، آپ نے بقول آپ کے سب کو رلا دیا۔ اب ذرا کام کرنے کی طرف بھی آ جائیں، اب ذرا اس بات کی طرف بھی آ جائیں کہ میرے ملک کا وقار بلند ہو۔ کچھ چیزیں جو آپ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں نا، پلیز انہیں نہ ڈالیے گا۔ آپ جو اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ آپ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، حضور اسرائیل کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ تسلیم کرنے کا رسک بالکل اسی طرح نہیں لے گی کہ جس طرح کوئی بھی انڈین گورنمنٹ جو ہے کشمیر میں استصواب رائے کا رسک نہیں لے گی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے۔ اور فلسفی کے بیتاج بادشاہ قدیم یونانی نے یہ کہا تھا کہ بدترین جمہوریت بہترین آمریت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضور یہ جمہوریت ہے، یہاں پر ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، یہ کوئی عربی ملک نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ایک بادشاہ کہہ دے گا
کہ اسرائیل ایڈمٹڈ اور وہ تسلیم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہمارا ایوان زیری بھی ہے، ہمارا ایوان بالا بھی ہے، اور ہمارا ایوان صدر بھی موجود ہے. اس سے پہلے آپ کو 22 کروڑ لوگوں کو منانا ہوگا اس بات پہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. یہ آپ اکیلے کا کارنامہ نہیں ہے آپ ڈینائی کر دیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے، کیونکہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے. آپ کا بیک جنبش قلم ایسا ہونا ممکن نہیں، اس لیے اسے اپنے کھاتے میں نہ رکھیں. کرتارپور بارڈر جو آپ نے کھولا ہے، حضور وہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے، اسے اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں. اور اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے. سی پیک بھی آپ کا منصوبہ نہیں ہے، آپ سے پہلی سیاسی حکومتوں کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے. 1954 سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے، اور ساری کی ساری جو ہسٹری ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو، انشاءاللہ اس کی دوسرے ویلاگ میں نے پوری ہسٹری بیان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک کب کا ہے. 1954 میں یو ایس اے نے اس کا سروے کیا تھا آن دا ریکویسٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. یہ ہمارا 1954 کا منصوبہ ہے، یہ کسی سیاسی گورنمنٹ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، حضوری آپ کا بھی نہیں ہے. اس لیے خدا را باتیں چھوڑیے، کام کی طرف آئیے. اگر آپ کو آتا ہے، آپ سے کام نہیں ہو رہا تو کوشش کریں ارد گرد نگاہ دوڑائیں. آپ کی کیبنٹ میں جنہیں آپ نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، بہت سارے ایسے تجربہ کار لوگ موجود ہیں کہ جو ان کاموں کو بڑے احسن انداز سے کر سکتے ہیں. سامعین و ناظرین پلیز جڑے رہیے، میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. اللہ کرے میری قوم پر ایک ایسا وقت بھی آئے کہ ہم دل سے مسکرائیں اور ہم دل سے خوشی محسوس کریں، اور یہ ذلت، شرمناکی اور بدبختی کی گھٹاٹ و رات جو ہے، اللہ کرے کبھی اس کا سویرا طلوع ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.